السلام علیکم، میں ابوبکر بٹ پاک یونیورسٹی سویڈن کے پلیٹ فارم سے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت ہے، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. افتخار ثاقب صاحب، معروف شاعر سویڈن میں. ہمارے سننے میں آیا، چونکہ بہت پہلے کی بات ہے، کہ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر یا اس کے حوالے سے ایک پروگرام کا بہت زیادہ تقریباً آپ کے گھر میں وہ منعقد ہوتا رہا. تو اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا ابتدا کیسے آپ کے ذہن میں آیا، کیسے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کا اختتام کی کیا وجہ بنی؟ جی نہیں، وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی، بلکہ مجھے بچپن سے جو ہے نا، جب قرآن کا مطلب والدہ نے کہا کہ آپ جو ہے قرآن سیکھیں مسجد جا کے قرأت کے ساتھ، لیکن پھر میں نے جب وہ قرآن ختم کر لیا تو پھر اس کے بعد میں نے کہا اس کا تو فائدہ کچھ نہیں ہے کہ جب تک سمجھ نہ آئے. پھر جب اردو میں ترجمہ انہوں نے کہا پڑھ لیں، پھر اردو کا ترجمہ جب پڑھا تو پھر مجھے اور اس میں کویشچن ریز ہوئے کہ یہ کیا، یہ تو پتہ نہیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی اس کی. تو پھر اس میں پھر لکھا ہوا مختلف علماء سے پھر میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ان سے مطالعہ کیا. تو پھر قرآن میں بھی دیکھا کہ بعض جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تتفکروا یتدبرون، کہ اس پہ فکر کرو، تدبر کرو، اس پہ غور و فکر کرو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری آیات ہیں ان کو ایسے جو ہے نا بلائنڈ فیتھ اس پہ نہ رکھو، اس کو اچھی طرح لاجک کے طریقے سے سمجھو، اور جب سمجھ آئے تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ پکا ہوگا. تو پھر اب ادھر ہم نے یہ سلسلہ ہم نے سوچا شروع کیا کہ میں نے کہا کہ باقی دوستوں کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا. تو اس میں مختلف ٹاپکس پہ ڈسکس ہوتی تھی، اور ٹاپکس قرآن مجید کی آیات سے لے کر قرآن کے اندر جو ٹاپکس ہیں کہ وہ مطلب اس کے بارے میں ہوتا تھا. تو اس میں پھر کافی دوست شامل ہوتے تھے. تو پھر کتنی دیر چلتا رہا یہ سلسلہ؟ کافی عرصہ چلتا رہا. مدرسہ کو ماہ یا سالوں میں تھا؟ ہاں ایسے کافی لمبا ٹائم چلتا. 2 سال، ہاں جو 2 سال کچھ ایسے چلا. تو پھر کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ کوئی تحریک ایسی ہوئی کہ یعنی کہہ لیں گے فرقہ بندی ہو گئی، کچھ ایسا چکر ہو گیا. حالانکہ فرقہ ختم کرنے کے لیے قرآن آیا، اور قرآن میں فکر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر پتہ نہیں کچھ ایسی فرقہ بازی کا چکر بن گیا. تو پر وہ سلسلہ جو ہے نہیں، جو آپ کی اٹینڈ کرتے تھے کلاسز یا جی وہ محفل، انہی میں سے کچھ لوگ. جی بالکل. تو آپ کا ارادہ ہے دوبارہ اس طرح کا کچھ، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مگر شاعری یا اپنی کتابوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے آپ کے ذہن میں تھا، آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ اگر جو ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا ایک میسیج یا اس کا حوالہ کسی تک پہنچے، اس کے لیے آپ دوبارہ اس کے لیے خواہش مند ہیں اگر اس طرح کا سلسلہ؟ جی بالکل، کیوں نہیں. اصل میں دیکھیں میرا سبجیکٹ ہی بعد میں، پہلے تو سائنس تھا BSc تک، پھر میں نے چینج کیا تو پنجاب یونیورسٹی میں MA اسلامک اسٹڈیز میں. تو پھر وہ اس میں تھا، تو اس لیے وہ تو بالکل ہے. پھر میں نے ولاگز بھی اس میں بنائے ہیں کچھ، اس میں جیسے درس قرآن کے، تو اس میں مختلف چیزوں کے بارے میں ڈسکس کی ہے. لیکن وہ کچھ لوگ ہمارے بہت عجیب ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے اس کی اور وہ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں یہ اعتراض ہوتا ہے. مطلب وہ داڑھی تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی بات کرنے کے لیے ضروری نہیں داڑھی بھی ہو. تو بہرحال پھر میں نے وہ بھی سلسلہ کچھ عرصہ پہلے پھر بند کر دیا. پھر میں نے لکھنا شروع کیا کہ میں نے کہ وہ کتاب میں پھر جس کا دل کرے گا وہ پڑھ لے گا. اس لیے پھر وہ مضامین کی جو کتاب ہے وہ میں اس کو ترتیب دوں. جہاں لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں اس سے برعکس بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے اس طرح کے بھی لوگ ہوں گے جو آپ کو سننا چاہتے ہوں گے، اگر تو وہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر وہ ایک اس کی باؤنڈریز کے اندر آ رہا ہے؟ جی بالکل. تو میرے خیال سے آپ جیسے ایک بڑے بااثر شاعر کے لیے بڑا عجیب لگ رہا مجھے سن کے کہ آپ نے کیسے گیو اپ کر دیا کہ اس طرح کی چیز کو. جی نہیں، گیو اپ تو نہیں کیا. بہرحال اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میں پھر اس کو چاہتا ہوں کہ تحریر میں لکھ دوں، تو وہ اس میں اچھا کہ پھر جس کا دل کرے گا وہ پڑھ لے گا. لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میں کتاب جو اس میں جو میں بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تشریح بھی میرے ذمہ ہے، کسی اور تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن میں جیسے پہلی صورت جو ہے اس میں یہ آیا کہ اقام الصلاۃ فار ایگزامپل،
پھر 30ویں سپارے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کام اصلاح کا کیا مطلب ہے، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دین کو جھٹلاتے ہیں، جو کہتے ہیں صرف خالی یہی نماز ہے جو رکوع و سجود ہم کرتے ہیں، وہ تو ہے اس میں میں آپ کی بات کر رہے ہیں ایک اور چیز دیکھیں، ایم اے اسلامیات کے اندر جیسے تفسیر ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، میں اس ایم اے اسلام ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس سے اسلام سے متعلقہ ہوں گی باتیں، جی جی لیکن تفسیر کا مطلب ہے کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے کسی سے جی تفسیر جو ہے، نہیں خود مطالعہ کیا، خود مطالعہ کرتے ترجمے کا اور اس جی جی ہاں، خود جو جتنے مفسرین ہیں ان کو پڑھا ہے، تو اس کے بعد جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جی جی مگر ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا مختلف جو ایگزیکٹلی جی جی، تو یہ چیزیں ہیں، تو چلے امید ہے کہ آپ دوبارہ انشاءاللہ ایسا جو دینی سلسلہ اس کو کریں گے۔ جی اچھا مجھے یہ بتائیں سویڈن کے اندر جو ہے شاعری یا ادب کے حوالے سے جو لوگ ہیں یا بچے ہیں جو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے مستقبل اس حوالے سے؟ سویڈن میں تو کم ہے کافی ہے، تو شاعری تو بہت مشکل ہے بچوں کے لیے۔ اگر ادب کے حوالے سے آپ کو کہا جائے کہ آپ کو کوئی ایک کام دیا جائے کرنے کے لیے تو آپ وہ کام ایک کون سا کریں گے؟ وہی ابھی یہی ہے کہ وہ شاعری کرتے ہیں، مشاعرے جو ہے ان کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے لوگوں کو مگر تقریبا زیادہ کریں گے اس حوالے سے اردو کے فروغ کے لیے۔ جی افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ تو ایک آخر میں ایک شعر اس پہ اختتام کرتے ہیں، آپ کا جو کوئی ایک پسندیدہ شعر ہمیں سنائے۔ جی عرض کرتا ہوں ایک شعر کہ یہی فلسفہ ہے میاں زندگی کا، یہی فلسفہ ہے میاں زندگی کا، محبت کرو گے محبت ملے گی، واہ بہت خوب، محبت کرو گے محبت ملے گی۔ بہت خوب، بہت شکریہ جی، اوکے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلد ہوگی ملاقات، انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ شکریہ بہت بہت آپ